ویلکم بیک۔ اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے جہاں پر بابر اعوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے 8 ہفتوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بھی پامال کر دیا، رول آف لا کو بھی پامال کر دیا، چادر اور چار دیواری کو بھی پامال کر دیا، اور آئین قانون کے ساتھ ساتھ خواتین کی آبرو اور گھر جس کے بارے میں دنیا داری کی بات نہیں کرنا، گھر جس کے بارے میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان، آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ اور اپنے گھر میں بھی جاؤ تو سیدھے دروازے سے آؤ، اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے آؤ، دیواریں پھلانگنے اور ٹاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی کیبنٹ ہے جس کے اندر ڈرگ کے اندر سزا یافتہ آدمی کو کیبنٹ کا ممبر بنایا گیا، جس کے اندر وزیر اعظم ضمانت پہ ہے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ امپورٹڈ 2 بھی ضمانت پہ ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس کے خلاف قومی غیرت کی تحریک چلائی، پاکستان کے نہیں، اس وقت عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے، ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہے عمران خان، اس نے چلائی۔ ہم نے 32 بڑے جلسے کیے پورے ملک میں، اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ سیریس نوٹ پہ لائٹر بات بھی آپ کو بتاؤں گا، ہمارے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ۔ ان 32 جلسوں کے اندر جو امن و امان اور ڈسپلن تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا، اور اس کو ایکنالج کیا گیا ساری جگہ آج سمیت۔ اس ڈسپلن کے مطابق ہم نے اسلام آباد آنا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ فوری طور پہ ایک نااہل خاتون جس کے سیاست میں حصہ لینے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو سزا یافتہ شخص ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ تاحیات جس کے اوپر پابندی ہے ججمنٹ کی وجہ سے، وہ اس سزا یافتہ نے اس کی بیٹی کے ذریعے سے انہوں نے ایک مہم شروع کی۔ اور میں پہلے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ 20 آدمی بھی نہیں تھے۔ میں 20 آدمی کی بات نہیں کر رہا، 20 آدمی واقعی نہیں تھے۔ کل پورا پاکستان، ہر گاؤں، ہر گلی، ہر شاہراہ، ہر موٹر وے، ہر بازار، ہر کوچہ، ہر کریا، ہر گھر جلسہ گاہ تھا، اور یہ 20 آدمی نہیں تھے، یہ صرف 20 کروڑ تھے۔ اور اس کو بتانا جو کہتا تھا کہ عمران 20 آدمی بھی چاہوں تو نہیں نکال سکتا، کہ کل جو آئے تھے کہتے تھے 20 ہیں، 0 ہٹا لو، 2 ہیں، کون؟ ایک اور کارنر ٹائیگر عمران خان اور دوسرا پاکستان کا سکپر، یہ 2 ہی آدمی تھے کل، لیکن ان کے پیچھے 20 کروڑ لوگ نہیں، 22 کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جلسے کیوں منسوخ کرتے ہو؟ سرکاری گاڑیاں منگوا کے پانی ڈال رہے ہو کہ جی بارش ہو گئی۔ یہ فلموں میں پہلے ہوتا تھا، گانے کے اوپر بارش ہوتی ہے، اب جلسے کے اوپر بھی فلموں والی بارش کروا رہے ہیں۔ اس لیے باہر نکلو گے، آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا، وقت قریب آ گیا ہے، الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ جو مارچ تھا، اس کے لیے کتنا سٹرکٹ ڈسپلن تھا رول آف لا کا۔ پرائم منسٹر نے لائٹر بات سیریس نوٹ پہ کہ ہمیں پتہ لگا کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا انتخابی نشان اٹھا ہم جائیں گے، سیریسلی منع کرایا گیا، اگرچہ وہ بلہ ہے لیکن کہا جائے گا مسلح ہو کے کوئی آیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا اس کا مرحلہ آ گیا۔ وہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پچھلے سال پریزیڈنٹ تھے، پنڈی ہائی کورٹ کے سردار رازق یہاں کہیں کھڑے ہیں، وہ لسٹ لے کے آئے ہیں جن لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ پنڈی کی ابھی بھی سڑکیں، فیض آباد کے اوپر بھی سڑکیں بند ہیں، اب چونکہ حکم ہو گیا انشاءاللہ یہ ساری کھلیں گی۔ اگلی دفعہ اس سے ڈبل تعداد آئے گی۔ 6 دن کے پیچھے کیا وزڈم ہے جو 6 دن عمران خان نے دیے ہیں؟ ایک وزڈم یہ ہے کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر
کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم امپورٹنٹ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا مطالبہ کریں. اور اس سے پہلے 2 دفعہ یہاں ایک پارٹی آئی, 3 دفعہ ایک آئی, 2 دفعہ ایک آئی, 4 دفعہ ایک اور پارٹی آئی. یہ ساری رجسٹر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس. ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا لات مار کے گرا دوں گا. دوسری پارٹی کے لیڈر نے کہا 2 دن دیتا ہوں, نیچے آؤ, اقتدار ہمارے حوالے کر دو, ہم اقتدار نہیں مانگ رہے. تیسری پارٹی آئی, انہوں نے کہا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے. آج کل وہ نئے الیکشن کے نام سے ڈرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو فیصل؟ اچھا, جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو آخری دھکا نہ لگے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے شری لنکا والی صورتحال پیدا نہ ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ آئے گی تو الیکشن کا جو ہی اعلان ہوگا انشاءاللہ, اور بہت جلد ہوگا, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ سے ڈر گئی ہے, باہر نہیں نکلتی, اپنے جلسے میں بارش کروا دیتی ہے. اور اس کے بعد آئین کے مطابق 90 دن, صرف 90 دن کے لیے گورنمنٹ آئے گی. لگاؤ, اس کو پورا اختیار ہے, وہ فیصلے کرے جو بھی کرنا چاہتی ہے پاکستان کے حق میں. معیشت کو بچائے, جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اس کو بجٹ دینے کا بھی اختیار ہے. ایک صدارتی ریفرنس ہوا تھا, اس میں جب ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ ہے نہیں تو ہم 70 اور 71 کے درمیان کے بجٹ کا کیا کہیں گے. ریفرنس پہ سپریم کورٹ نے رائے دی ایڈوائزری جورسڈکشن میں اس کو اگلے سال تک بڑھا دو. وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے سوائے الیکشن کی, اس لیے کہ وہاں ٹائم نہیں لکھا ہوا ایڈوائس کب آئے گی کب جائے گی. یہ ٹائم لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اپنی رائے پہ نظر ثانی کرے, قوم کی آواز سنے, وقت کی آواز سنے, آئین کی جو لکھا ہوا ہے 218(3) اس کی بات بھی وہ سنے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 6 دن کے بعد انشاءاللہ 2 ملین کی بجائے پرائم منسٹر نے کہا ہے 4 ملین. پنڈی, اسلام آباد, پوٹھوار کی آبادی بہت زیادہ ہے. ہر گلی میں سے لوگ نکلے, 1000 سے زیادہ لوگ, ان کے گھروں پہ چھاپے, گرفتاریاں, زخمی ہوئے. اور میں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں. اور ان 500 سے زیادہ وکلا گرفتار ہوئے. اپنی بات میں نہیں کرنا چاہتا کس طرح کے ہیرسمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز, انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور مذمت کی اور کہا کہ یہ فریڈم آف موومنٹ اینڈ فریڈم آف ایسوسی ایشن, یہ رائٹ ہے سارے شہریوں کا فنڈامنٹل, جس کو انڈورس کیا گیا, جو آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. 2 باتیں اور ہیں شارٹ سی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کے لیے اننت ناگ کا ماڈل ہے اور پنڈی کے لیے پلوامہ کا ماڈل ہے, پنجاب کے لیے جلیانوالہ باغ کا ماڈل ہے. بھائی, یہ غلامی کے دور کی غلاموں کی سوچ ہے. آئین سب سے بالا دست ہے, قانون سے اوپر کوئی نہیں, NRO نہیں ملنے والا, جو مرضی چینج کر کے لاؤ. انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, پہلا کام ہے کہ NRO کے راستہ اگر کھولنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے اجلاس بلائے جا رہے ہیں, اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ احتساب کے ادارے اس کے اوپر, اور الیکشن کمیشن میں جو فرضی اور جعلی اپوزیشن کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس کرنے کی ایک